بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از ولادت قرب و اذیت کا دور۔ اگر آپ دیدہ بینا کے ساتھ مشاہدہ و معائنہ کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وضع حمل سے ولادت تک کا عرصہ ماں کے لیے ناقابل بیان حد تک اذیت، کرب اور بے یقینی کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس کے جسم کی تشکیل کا مرحلہ ماں کے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا وجود تشکیل پذیر ہو کر بتدریج بڑھنے لگتا ہے تو ماں کے دل و دماغ میں عجیب کیفیات اور اندیشہ ہائے دور دراز جنم لینے لگتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ 9 ماہ کی تکلیف اٹھانے کے بعد اس کا بچہ اور صحیح و سالم بھی ہوگا یا نہیں۔ اس قسم کے ہزار تفکرات اس پر شب و روز طاری رہتے ہیں۔ اس نے اپنے بچے کو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن اس کی جان ہلکان اور اس کا خون خشک ہوتا رہتا ہے۔ وہ وضع حمل تک بے یقینی کی صلیب پر لٹکی رہتی ہے، لیکن ان ساری پریشانیوں سے دوچار ہو کر اور بار بار تھکن سے گزر کر بھی وہ نہیں ہارتی، بلکہ وہ کتنی ہی راتیں جاگ جاگ کر گزار دیتی ہے۔ بچے کی پرورش اور نگہداشت میں ماں کا مثالی جذباتی کردار۔ جب ولادت کا مرحلہ بخیر و خوبی گزر جاتا ہے اور نومولود اس دنیا میں وارد ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کا رواں رواں زبان حال سے شکرانہ بجا لاتا ہے، لیکن اس ننھے وجود کی فکر جو اس کے پہلو میں لیٹا ہوتا ہے اسے مسلسل مضطرب اور بے چین کیے رکھتی ہے۔ قرآن کریم پہلے 2 سالوں کے بعد از ولادت دور کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے۔ ترجمہ: اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، یعنی 9 ماہ کی تکلیف اٹھانے کے بعد جب اس کا نونہال اس جہان آب و گل میں آنکھ کھولتا ہے تو پھر ماں کو اس کی پرورش کی فکر ستانے لگتی ہے۔ وہ اپنی جسمانی صحت اور آرام سے بے نیاز اور بیگانہ ہو کر اسے اپنی چھاتی سے طاقت بخش دودھ پلاتی ہے۔ وہ ایسی غذائیں کھاتی ہے جو زیادہ سے زیادہ دودھ پیدا کریں، جو اس کے ناتواں اور منحنی سا وجود رکھنے والے نومولود کو تاب و توانائی بخش سکیں۔ اسے اس امر کی ذرا بھی تشویش نہیں ہوتی کہ ایسا کرتے ہوئے اس کی اپنی صحت ٹھیک رہتی ہے یا نہیں۔ وہ اپنا خون جو دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر اسے پلا دینے میں ہی عافیت سمجھتی ہے۔ گویا وہ اپنی جان کے عوض ایک دوسری جان کو پالنے لگتی ہے جو کبھی اس کے وجود کا حصہ تھا اور اب ایک الگ وجود کی صورت میں پرورش اور نمو پانے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ بچے کی پرورش و نگہداشت میں ماں کا کردار بے بدل اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قدرت نے اس میں ممتا کا کتنا بڑا خزانہ بھر دیا ہے۔ وہ اپنے بچے کی زندگی، صحت اور تندرستی کے لیے جان تک داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ موسم سرما میں کڑاکے کی سرد راتوں میں وہ بچے کو پیشاب والی گیلی جگہ سے خشک بستر پر لٹاتی ہے اور خود گیلے بستر پر لیٹنے کو ترجیح دیتی ہے۔ وہ بچے کو رات اور آرام کے لیے خود بے آرامی میں مبتلا ہونا تو گوارا کر لیتی ہے، لیکن بچے کی ذرہ بر تکلیف اسے ملول و رنجیدہ کر دیتی ہے۔ بالخصوص ان دنوں میں جب بچے کو کوئی تکلیف اور علالت ہو تو اس کی پریشانی اور بے چینی دیدنی ہوتی ہے۔ ایسے میں والد تو اکثر و بیشتر بے فکری کی چادر تانے خواب استراحت کے مزے لیتا ہے، لیکن ماں ساری ساری رات پریشانی اور فکر مندی کے اندھیروں میں صبر کا پیکر بنے ہوئے آنکھوں میں گزار دیتی ہے۔ بچے کے علاج معالجے اور غور و پرداخت میں ایک ایک لمحہ گزارنا اس کے لیے سوہان روح ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ باپ سارا دن فکر روزگار میں مارا مارا پھرتا ہے اور بیمار بچے کے دوا دارو میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھتا، لیکن ماں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک مقام پر والدین کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کے ذیل میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔
اس کی ماں نے اس کی تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رضاعت 30 ماہ پر مشتمل ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حکم کو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مگر اس کے فوراً بعد ماں کی ان تکلیفوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ بچے کو حمل و وضع حمل کے دوران اور اس کے بعد برداشت کرتی ہے۔ اس میں 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کے مرحلے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ترجمہ کے الفاظ انسان کو اس زمانے کی طرف متوجہ کرتے ہیں جب اس کی ماں اسے پیٹ میں سنبھالا دیے ہوئے تھی، اور ترجمہ میں پیدائش کی تکلیف اور درد ذیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس نے انتہائی جان لیوا تکلیف کی حالت میں اسے جنا اور پھر ان دونوں زمانوں کو ملا کر ترجمہ کا ذکر کیا گیا، گویا انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اے ماں کی قدر و ناشناسی کرنے والے ظالم، ذرا دیکھ کہ اپنی جان کو تیری جان کے لیے وقف کر دینے کا زمانہ جو 30 مہینوں پر مشتمل ہے، اس عرصے میں وہ فقط تیری نشو و نما کی خاطر کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتی رہی۔ یہ چند دنوں یا 1-2 مہینے کی بات نہیں، پورے 30 ماہ اس نے اپنی جان تیرے آرام و آسائش کے لیے کھپائے رکھی اور اپنے آپ کو مسلسل بے آرامی اور بے سکونی کی حالت میں مبتلا کیے رہی۔ اب بھی اگر تو اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے مقام و مرتبے کی اہمیت سے بے خبر ہے تو حیف ہے تیری عقل و دانش، علم و فکر اور تیری انسانیت پر۔ اگر کوئی انسان فرمودہ خداوندی کے مطابق اپنی تخلیق کے اس ابتدائی زمانے کی طرف ہی نگاہ کرے تو وہ لا محالہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ اپنی ماں کی پرورش کے 1 دن کا بھی حق عمر بھر ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کی اہمیت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ قرآن مجید میں ماں کے حق کو جو صراحت و تاکید سے بیان کیا گیا ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ایک متفق علیہ حدیث سے اس کی مزید تائید و وضاحت ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ترجمہ یا رسول اللہ، لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کرنے والے صحابی سے فرمایا تیری ماں کا۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ وہ صحابی پھر عرض کرنے لگا کہ آقا یہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی ارشاد فرمایا تیری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس صحابی نے جب چوتھی بار یہی سوال دہرایا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ گویا اس ارشاد نبوی کی روح سے ماں کو حقوق کے ضمن میں باپ سے 3 درجے مقدم رکھا گیا ہے اور باپ کا حق ماں کے بعد چوتھے درجے پر آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی قرآن حکیم کے اس ارشاد کی توضیح و تشریح میں ہے جس میں بڑی تاکید اور شد و مد کے ساتھ حقوق والدین کے ذیل میں ماں کے حق کی اہمیت کو جتلایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو گزشتہ صفحات میں بھی بیان کی جا چکی ہے، اب اسے ایک مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے۔ روایت یوں ہے، ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن اس کی طاقت نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟
صحابہ نے عرض کیا کہ ماں زندہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، ترجمہ: جاؤ اپنی ماں کی خدمت بجا لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ کہ اس سے تمہیں حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور جہاد کا بھی۔ صحابی نے تو فقط جہاد کی بات کی تھی، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں چیزیں بیان فرما دی کہ اگر تم ماں کی خدمت کی توفیق حاصل کرے تو اس سے تجھے جو اجر و ثواب ملے گا وہ حج، عمرہ اور جہاد تینوں کے برابر ہوگا۔ اس سے اس مسئلے کا استنباط ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ ضعیف یا بیمار ہوں اور جوان اولاد کے سوا ان کی خدمت اور خبر گیری کرنے والا اور کوئی نہ ہو تو حج، عمرہ اور جہاد پر جانے کی بجائے انہیں اپنے ماں باپ خدمت گزاری کو مقدم جاننا چاہیے۔ یہ وہ قابل توجہ نکتہ ہے جسے آج ہرز جہان بنا لینے کی ضرورت ہے۔ احادیث میں ایک اور روایت یوں مذکور ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس کے اسباب میں جواب دینے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ مرحمت نہیں فرمائی، لہٰذا میں نے کئی بار عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جا کر ماں کے قدموں کو تھام لو، جنت مل جائے گی۔ بڑھاپے میں ماں کو اپنی جوان اولاد کی ضرورت کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ بیٹے کا اپنی ماں کی خدمت میں رہنا جہاد سے کہیں مقدم اور افضل ہے۔